بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر لیا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسی دین کو پسند فرمایا اور اپنی نعمت کو اتمام حجت کے ساتھ آپ پر مکمل فرما دیا۔ آج کل کے لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی جائیں، نئی نئی چیزیں اور جو خوشنما شیطان ان کو پیش کرتا ہے تو وہ چیزیں بیان کی جائیں جو دین میں اصل ہے ہی نہیں۔ انہی چیزوں میں سے بدعات کا آج کل جو ہجوم لگا ہوا ہے وہ کسی بھی شعبہ میں ہو وہ کبھی بھی قابل قبول نہ ہوگا، اور اسلامی سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی ایک ذرہ برابر بھی قبول نہیں ہوتا۔ بدعات کے اس ہجوم میں جہاں اور بہت ساری بدعات رائج ہو چکی ہیں، وہیں پر میلاد جس میں آئے دن نئی نئی چیزیں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو گھر میں چھپا کر رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہی عورت جب میلاد کا موقع ہوتا ہے اور بھی کئی جو دین کے مواقع اس کو پیش آتے ہیں، اپنے آپ کو کھلے سر اور کھلے چہرے کے ساتھ لوگوں کے سامنے بازاروں میں آپ کو گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسلام اس چیز کو سختی سے منع کرتا ہے، اور ڈھول باجا اور کئی چیزیں جو اسلام میں بالکل رائج نہیں ہیں، اسلام میں ان کا ایک ذرہ برابر بھی جائز ہونا بالاتفاق ممنوع ہے۔ ان چیزوں کو اس نام کے ساتھ لیبل لگا دینا کہ یہ ثواب کا کام ہی تو ہے۔ آپ خود سمجھدار ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سبھی کے سبھی اسلام دین کے محتاج ہیں، اور کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں آفتیں آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں کے سلسلے دنیا پر لوگوں پر چلا رہے ہیں، وہ اسی کا پیش خیمہ ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو بے حد اضطراری طور پر چھوڑ دیا ہے، اور شیطان کا پلہ تھاما ہوا ہے اور نت نئی ایجادات کو اپنے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں مسائل کیسے حل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس انسان کو اسی وقت آتی ہے جب اس پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب خوشی کا موقع ہوتا ہے، مسرت کے مواقع ہوتے ہیں، یہ اس وقت اللہ کے نبی کو خوب ناراض کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس خوشی کے بیچ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے والا پانی دیا جائے گا تو وہ جب درخت پروان چڑھتا ہے تو اس سے آپ وہ اسلامی پھل کیسے اتار سکتے ہیں؟ اس میں سے ناگواری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور نقصان در نقصان کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کو روکنا اسی شخص کے بس کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا تعلق کسی ایسے نیک ولی اللہ کے ساتھ لگائیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو بغور دیکھتا ہے، جیسے مریدین کا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔